اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 رکو نمبر 39 آیت نمبر 282 and 283۔ الحمدللہ ہم نے آیت دین شروع کی تھی۔ آیت دین، دین کا مطلب ہوتا ہے قرض، ٹھیک ہے۔ جب قرض لینا ہو تو کون کون سی کنڈیشنز فالو کرنی ہے، کون سی شرطیں ہوں گی، پھر ان شرطوں کے مطابق قرض لینا ہوگا۔ تو یہاں پر وہ ساری کنڈیشن، وہ ساری شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ الحمدللہ ہاف آیا ہم نے مکمل کی تھی، ہم اس کا ریویژن کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 282، آیت دین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب، تداینتم، تم، یہاں پر بھی دیکھیں تم جو ہے تم کے لیے تداینا، تداینا آپس میں لین دین کرو، ٹھیک ہے، الف کی وجہ سے آپس میں لین دین کرو، بدین قرض سے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں لین دین کرو قرض سے، الا تک، اجل مسمن ایک مقررہ مدت تک، یعنی فکس ٹائم تک، فاکتبوہ پھر کتبہ لکھ لو، واؤ تم سب ہو اس کو، تم سب اسے لکھ لیا کرو، وَلْيَكْتُبْ اور لام کے پر سکون، چاہیے کہ، یا وہ کتبہ لکھ لے، بینکم بینا درمیان، کم تمہارے درمیان، کاتبن لکھنے والا، بالعدل عدل کے ساتھ، ولا اور لا نہیں، یأبا وہ انکار کرے، کاتبن لکھنے والا، ان کے یکتبہ وہ لکھے، کما جس طرح، علما سکھایا ہو اس کو، اللہ نے، فل یکتب تو چاہیے کہ وہ لکھ لے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں لین دین کرو قرض سے ایک مقررہ مدت تک، تو تم سب لکھ لیا کرو اسے، اور چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان لکھنے والا عدل کے ساتھ، اور نہیں وہ انکار کرے لکھنے والا کہ وہ لکھے جس طرح سے سکھایا ہے اس کو اللہ نے، تو چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ وَلْيُمْلِلْ اور لام سکون چاہیے کہ، یا وہ میم لام لام املا کر دے، اور چاہیے کہ وہ املا کر دے، ڈکٹیٹ کر دے، وہ الذی وہ جو، علیہ اس پر، الحق حق ہے، یعنی وہ جس نے قرض لیا ہے، وَلْيَتَّقِي اور لام سکون چاہیے کہ، یتقی وہ ڈرے، اللہ سے، ربہ اس کا رب، ولا اور لا نہیں، یبخس کوئی وہ کمی کرے، منہ اس سے، شیئن کچھ بھی، اور چاہیے کہ املا کر دے وہ شخص وہ جس پر حق ہے، یعنی کہ جس نے قرض لیا ہے، اور چاہیے کہ وہ ڈرتا رہے اپنے رب اللہ سے، اور نہیں وہ کمی کرے اس میں کچھ بھی۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي پھر ان اگر کانا ہو، الَّذِي وہ جو، علیہ الحق کا، علیہ اس پر، حق کا حق ہو، یعنی کہ جس پر ذمہ داری ہے، جس نے قرض لیا ہے، سفیہن نادان، سفی بے وقوف کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر نادان یعنی جس کو ابھی عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، سفیہن نادان ہو، او یا ضعیفن یا کمزور ہو، او یا لا نہیں، یا وہ استطاعت رکھتا ہو، ان کے یملا یا وہ ملا کہ وہ املا کر سکے گا، ہوا وہ، فل یملل پھر لام سکون چاہیے کہ، یا وہ ملا وہ املا کر دے، کون املا کر دے، ولی اس کا ولی، اس کا جو بھی جو اس کے پیچھے ہے وہ اس کا املا کر سکتا ہے، ڈکٹیشن کر سکتا ہے، لیکن کیسے، عدل کے ساتھ۔ اور اگر پھر اگر ہو وہ شخص جو جس پر حق ہے یعنی کہ جس پر قرض ہے، وہ نادان ہے یا ضعیف کمزور ہے، یا نہیں وہ استطاعت رکھتا کہ وہ املا کر سکے وہ شخص، تو چاہیے کہ اس کا ولی عدل سے املا کر دے، پھر چاہیے کہ املا کر دے، ڈکٹیٹ کر دے اس کا ولی عدل کے ساتھ۔ وَاسْتَشْهِدُوا اور استشہدوا تم سب گواہ بنا لو، شہیدینی دو گواہوں کو، عینی دو، شہید گواہ،
من سے رجال مردوں، کم تمہارے مردوں میں سے، پھر ان اگر لم نہیں یا وہ کونا ہو الف وہ دونوں، رجلینی دونوں مرد، رجل مرد، عینی دونوں مرد، فرجل پھر رجل ایک مرد، و اور امرأہ عورتیں، عینی اور دو عورتیں، من سے، من جو اس سے، جو تردوناتا تم وانو سب رودا راضی ہو، جن سے تم راضی ہو، من سے شہداء گواہوں میں سے، ان کے قد اللہ تا وہ ذلہ اگر بھول جائے، ایدہ ہما ایدہ ایک ہما ان دونوں میں سے، فتذکر پھر تا وہ ذکر یاد دلا دے، ایدہ ہما ان دونوں میں سے ایک، الاخری دوسری کو، اور تم سب گواہ بنا لو دو گواہوں کو تمہارے مردوں میں سے، پھر اگر نہیں وہ دونوں ہوں دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں، اس میں سے جو اس میں سے ان گواہوں میں سے، ان میں سے تم سب راضی ہو، جن گواہوں میں سے کہ اگر ان کے قد اللہ کے وہ بھول جائے ان میں سے ایک، تو وہ یاد دلا دے ان میں سے ایک دوسری کو. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم نے یہ 4 کنڈیشنز دیکھے تھے کہ قرض لینا ہے مقررہ مدت تک تو پہلے اسے لکھنا پڑے گا. دوسری چیز، لکھتے وقت عدل کیا جائے گا. اگر قرض لینے والا لکھنا نہیں جانتا تو کاتب لکھے گا، اور کاتب لکھنے سے انکار نہیں کرے کیونکہ اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے. پھر ڈکٹیٹ کرے گا وہ شخص جس نے قرض لیا ہے، اسی کے اوپر ذمہ داری ہے وہ ڈکٹیٹ کرتے وقت کسی قسم کی کمی نہ کرے، مطلب اس مال میں جو لکھا اس نے قرض لیا اس میں کمی نہ کر دے، کمی نہ کرے، اور وہ عدل کے ساتھ لکھے. اگر وہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کسی وجہ کی بنا پر کہ وہ نادان ہے یا کمزور ہے یا وہ استطاعت نہیں رکھتا ہے، تو پھر اس کا ولی لکھوائے گا اور وہ بھی عدل کے ساتھ لکھوائے. پھر اس کے بعد گواہ 2 بنائے جائیں گے، 2 مردوں کو گواہ بنایا جائے گا. اگر 2 مرد نہ ملے تو ایک مرد اور 2 عورتیں گواہ بنیں گی. 4 عورتیں گواہ نہیں ہو سکتی، ایک مرد یا 2 عورتیں، وہ بھی ایکسیپشنل، یعنی پہلے 2 مرد ہی گواہ بنیں گے، اگر وہ نہ ہو تو ایک مرد 2 عورتیں. اور اگر یہ 2 عورتیں اس لیے کہ اگر ایک کچھ بھول جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. اب ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت نمبر 282 کا ہی کنٹینیوشن ہے. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءَ إِذَا مَا دُعُوا، و حرف عطف ہے، کنجنکشن واو، اور لا حرف نفی ہے، نیگیٹو پارٹیکل ہے، لا یعنی نہیں، ولا اور نہیں، یأبا یا یتان کا یا ہے، یتان یا تا الف نون یتان، یا یعنی وہ، تا یعنی تم یا پھر وہ، الف یعنی میں، اور نون یعنی ہم. تو یہاں پر چونکہ یہ یا سے شروع ہو رہا ہے تو ترجمہ وہ ہوگا، تا سے ہوگا تو تم یا پھر وہ بھی ہو سکتا ہے، الف سے میں اور نون سے ہم. تو یہ یتان ہے فعل مضارع، یعنی امپرفیکٹ ٹینس ہے، حال اور ماضی، پریزنٹ اور فیوچر کا پریزنٹ اور فیوچر کا کمبینیشن ہے. ٹھیک ہے، حال اور مستقبل، حال اور ماضی نہیں، حال اور مستقبل کا کمبینیشن ہے. ولا یابا، و اور لا نہیں، یا وہ ابا، حمزہ با یا روٹ ورڈ ہے اس کے. ابا کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، اور یا چونکہ حرف علت ہے، ویک لیٹر ہے، تو یہاں پر سے یا جو ہے غائب ہو گیا. جو ویک لیٹر ہوتے ہیں حمزہ واو یا، وہ کیا ہو جاتے ہیں کبھی کبھی پوری طرح سے روٹ لیٹر سے غائب ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، یا پھر وہ ایک دوسرے کی جگہ کو ریپلیس کرتے ہیں اس طرح سے کہ وہ ایک کی جگہ دوسرے آ جائیں، حمزہ کی جگہ واو، واو کی جگہ یا کی جگہ حمزہ، اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو یہ ویک واولز ہیں، حرف علت ہے. یا وہ ابا انکار کرے، اور نہیں وہ انکار کرے کون؟ الشہداء، شہداء شاہد کا پلورل ہے شہداء، شین ہا دال اس کے روٹ لیٹر ہیں. شہداء، شہداء کا مطلب ہوتا ہے گواہی. ٹھیک ہے، شہداء گواہوں، ٹھیک ہے، پلورل ہے تو گواہوں کی بات ہو رہی ہے. و اور لا نہیں، یا وہ ابا انکار کریں. کون انکار نہ کریں؟ الشہداء گواہ، گواہ انکار نہ کریں. اذا جب، ٹائم ایڈورب ہے، ظرف زمان ہے. اذا کا مطلب ہوگا جب، وقت پتہ چلے جس بھی حرف سے
تو وہ ظرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اذا یعنی جب, جب یعنی یہ وقت بتا رہا ہے نا, جب یا تب اس طرح سے, تو اذا یعنی جب, تو یہ ٹائم ایڈورب ہو گیا. ما جو, یا اذا, اذا ما, اذا جب, ما جو, دعو, دال عین واو روٹ لیٹر ہے اس کے, دعا سے بنا ہے. دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا. ٹھیک ہے, ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں, اسی سے یہ ورڈ بنا ہے دعو. دال عین واو اس کے روٹ لیٹر ہیں. دعا کا مطلب ہوتا ہے ٹو آسک, ہے نا, کسی کو, کوئی کسی کو پکارا جانا. تو یہ پیسو ہے, دال کے اوپر پیش ہے, اور یہ ہمیشہ پاسٹ ٹینس جب ہوگا, اور پاسٹ ٹینس جب پیش اور زیر کے کمبینیشن کے ساتھ ہو تو پھر وہ کیا ہوتا ہے, پیسو ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر زیر نہیں ہے. زیر اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر جو ویک لیٹر ہونے کی وجہ سے کچھ کمبینیشن کے اندر کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے, زیر نہیں ملے گا آپ کو. لیکن اس کا فرسٹ لیٹر اگر پیش کے ساتھ ہے, آگے پیش ہے, نو میٹر کہ وہاں آگے کیا ہے, پھر دال کے اوپر فرسٹ لیٹر کے اوپر اگر پیش آ جائے تو پھر آپ نے رک کر تھوڑا پوز لے کر اس پہ غور کرنا ہے کہ وہ ایکٹیو ہے یا پیسو ہے. تو پیسو ہمیشہ, مجہول ہمیشہ پیش سے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دعو کا ترجمہ ہے اس نے پکارا, لیکن دعو کا ترجمہ ہے اس کو پکارا گیا. ٹھیک ہے, الٹا ترجمہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر دعو, واو الف, سب, دال عین واو, ایک واو دیکھیں روٹ لیٹر کا ہے, دال عین واو, اور یہ واو الف جو ہے وہ پلورل کا ہے. یہ والا واو ہے علت ہے, اسی لیے یہ غائب ہو گیا, تو یہ بن گیا دعو. ٹھیک ہے, یہ یہاں سے ہٹ گیا ہے. تو دعو کہ ان سب کو پکارا جائے. کن سب کو؟ یہ واو الف کس کی طرف جا رہا ہے, شہداء کی طرف. یہ پلورل کا صیغہ ہے, گواہوں کو. اور لا نہیں, یا با وہ انکار کریں, شہداء گواہ, اذا جب, ما جو, دعو, دعو ان سب کو پکارا جائے, یعنی جب انہیں بلایا جائے تو پھر گواہی دینے, مطلب آنے سے انکار نہ کریں. ولا, و اور, لا نہیں, ولا اور نہیں, تس, what is the word, تسأمو, ہاں جی, تسأمو. اب یہ دیکھیں, یہ جو ورڈ ہے تسأمو, یہ ہے تسأمو, اس کے پہلے روٹ لیٹرز ہیں سین, حمزہ, میم. سین, حمزہ, میم روٹ لیٹر ہیں اس کے. تسأمو کا مطلب ہوتا ہے سستی یا کاہلی کرنا. ٹھیک ہے, سستی نہ کریں, کاہلی نہ کریں. یعنی کہ ایک تو ایسا ہے کہ ایک انسان آنا بھی چاہتا ہے لیکن وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں آتا. تو یہاں پر اللہ نے فرسٹ کنڈیشن کیا لگائی کہ وہ انکار نہ کریں, مطلب جب بھی پکارا جائے گواہی دینے کے لیے تو پہلا تو کام ہے کہ وہ انکار نہ کریں. پھر دوسری چیز کیا کہی گئی, یہ آپ لوگ کنڈیشنز نوٹ کرتے رہیں. ٹھیک ہے, ہم جتنی بھی کنڈیشن پڑھ چکے ہیں. پہلے تو اللہ نے کہا کہ گواہ بنا لو, گواہ 2 ہونے چاہیے, اور 2 گواہ کون ہوں گے, مرد ہوں گے, یعنی 2 میلز ہوں گے. اگر 2 میلز نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں اس کے اندر گواہ بنیں گی. پھر اب گواہوں کی, پہلے ہم نے دیکھا کاتب تھا, کاتب کی شرط بتائی گئی کہ وہ کاتب جب لکھے تو لکھتے وقت کیا کرے, عدل کرے. اور دوسری بات یہ کہ جب اس کو کہا جائے لکھنے کے لیے تو وہ لکھ دے, اس سے انکار نہ کرے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو املا کر رہا ہے, املا کرنے والا بھی عدل کرے اور اس کے اندر کمی نہ کرے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر تیسری چیز آ رہی ہے گواہوں کے بارے میں, کہ گواہ کیا کریں, پہلے تو انکار نہ کریں. ٹھیک ہے, جب بھی ان کو پکارا جائے, اب جب گواہی دے دی ہے تو جب پکارا جائے تو انکار نہ کریں. دوسری چیز کیا کہا جا رہا ہے, ولا تس تسأم, و اور, لا نہیں, تسأمو, سین, حمزہ, میم اس کے روٹ لیٹر ہیں, واو الف پلورل کے لیے آ گیا ہے, اور باقی جو لیٹرز ہیں اس کے ایکسٹرا لیٹرز ہیں, کیونکہ یہ فعل ماضی ہے, یتان کا تا نہیں ہے. ٹھیک ہے, و اور, لا نہیں, تسأمو, واو الف وہ سب, تسأما یعنی کاہلی کرنا, یعنی سستی کرنا, اور نہیں وہ سب سستی کریں, ان کے تکتبوہو, اچھا یہ یہاں پر گواہوں کی بات نہیں ہو رہی, ہم سو سوری, یہ گواہوں کی بات یہیں تک مکمل ہو گئی.
دعا دعو تک کہ جب پکارا جائے تو وہ آ جائے. ولا و اور لا نہیں تس امو واو الف وہ سب تسعا کا مطلب ہوگا کاہلی کرنا سستی کرنا ان کے تکتبوہ تا کتبا کتبا کاف تا با اس کے روٹ لیٹر ہیں واو پلورل کے لیے آ گیا اور یہاں پر دین کے لیے آ رہا ہے تکتبوہ کہ وہ لکھ لیں اسے. اب یہاں پر یہ جو تا ہے یہ یتان کا ایک منٹ ہاں جی ایک منٹ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو. یہ تس امو یتان والا ہے پہلے ماضی ہے یا پاسٹ ہے. ہاں جی تو یہاں پر بھی تا ہی ہے یہ یتان کا تا ہے و اور لا نہیں تا تم واو الف سب سین حمزہ میم اس کے روٹ لیٹر ہیں. سین حمزہ میم سام کا مطلب ہوتا ہے سستی کرنا اور نہیں تم سب سستی کرو یا کاہلی دکھاؤ ان کے تکتبوہ تا یتان کا تا ہے تا یعنی تم کتبا لکھو واو پلورل کے لیے آ گیا جمع کے لیے آ گیا سب کا ترجمہ کر دیں گے تم سب لکھ لو اس کو کس کو وہ جو تمہاری ڈیلنگ ہو رہی ہے جو قرض لے رہے ہو دے رہے ہو اسے لکھ لیا کرو. صغیرن اب یہاں پر مین دیکھیں بات یاد رکھنے والی ہے. صغیرن صاد غین را اس کے روٹ لیٹر ہیں صغرا صغر کا مطلب ہوتا ہے اسمال چھوٹا. صغیرن چھوٹا او یا کبیرن کاف با را روٹ لیٹر ہیں اس کے. یہ دونوں اپوزٹ ورڈ ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد لفظ ہیں صغیر اور کبیر. ہم کہتے ہیں نا صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ تو وہی صغیرہ یعنی چھوٹا کبیرہ یعنی بڑا تو صغیر چھوٹا او یا کبیرن کبیرن یعنی بڑا کاف با کبر. تو یہاں پر دیکھیں مین حکم کیا ہے جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. الا اجلہی الا تک ابھی ہم نے پچھلے اس میں بھی پڑھا تھا الا حرف جر ہے پریپوزیشن ہے الا یعنی تک. اجلی اجل کہا جاتا ہے مدت کو. حمزہ جیم لام اس کے روٹ لیٹر ہیں. ہی اٹیچ پروناؤن ہے ضمیر متصل ہے اس کے اجل اس کی مدت تک اس کی مدت تک اور یہ حرف جر ہے اسی لیے ہم کیا کر رہے ہیں اس کو الٹا پڑھ رہے ہیں. پہلے آگے کا ورڈ پڑھ لیں گے پھر الا کو یعنی حرف جر کو پڑھیں گے. تو یہاں کنڈیشن نمبر 6 ایکچولی آ رہی ہے ولا تسمو اور لا نہیں تا تم واولف سب ساما تم سب سستی کرو ان کے تا تم واو سب کتبا لکھو ہو اس کو صغیرن چھوٹا او کبیرن یا بڑا الا تک اجلی مدت کی اس کی مدت تک اور نہیں تم سب سستی کرو کہ تم سب لکھ لو اسے چھوٹا ہو یا بڑا اس کی مدت تک. اب یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ پہلے تو گواہ انکار نہ کرے جب ان کو پکارا جائے. پھر دوسری چیز یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ جب بھی تم قرض لو اور ایک مدت مقرر کرو ڈیٹ فکس کرو تو چاہے قرض چھوٹا ہو یا بڑا یعنی کہ یہ نہ سوچے کہ یہ قرض تو اتنا معمولی سا ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ چاہے قرض چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو نظروں میں معمولی ہی کیوں نہ لگ رہا ہو اسے لکھ لیا کرو چھوٹا ہو یا بڑا اور اس میں سستی نہ کیا کرو. لکھنا ضروری یعنی کہ کتنا اہم بنا دیا گیا کہ اس میں مطلب ایک کنڈیشن آیت کی جا رہی ہے کہ تم سستی مت کرو. یہ مت سوچو کہ اب لکھ لیں گے جب لکھیں گے اور لکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا اس کی مدت اگر مقرر کی ہے تو اسے ضرور بضرور لکھ لیا کرو. ذالکم اب یہ کیوں لکھنا ضروری ہے اس کے ریزن بتائے گئے ہیں. ذالکم یہ اقسطو ذالکم ذالکم ہم پڑھتے ہیں نا ذالکا یہ اس میں اشارہ کے طور پر آ رہا ہے ٹھیک ہے. اس میں اشارہ یعنی کہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کے طور پر ذالکم یہ اقسطو اور سین توئن قسط سے بنا ہے. قسط کہا جاتا ہے انصاف کو ٹھیک ہے مقسط انصاف کرنے والا. اقسطا اب دیکھیں یہ ایک پیٹرن ہے افعلو پیٹرن
یہ افعلو پیٹرن جو ہوتا ہے کمپیریٹیو یا سپرلیٹو کے لیے آتا ہے، یعنی جب ہم دو چیزوں میں موازنہ کر رہے ہوتے ہیں، دو چیزوں کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، یا بالکل ہائیسٹ ڈگری بتا رہے ہوتے ہیں کسی چیز کی، تو وہ ورڈ اس پیٹرن پر لکھا جاتا ہے. سے فار ایگزامپل ہم کہتے کبیر، ٹھیک ہے، کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا. ابھی دیکھا ہم نے کبیر اور صغیر دیکھا ہم نے، تو کبیر کا مطلب ہو جائے گا بڑا. لیکن اگر ہم اس کو اس پیٹرن پر لے آئیں، اس روٹ لیٹر کو اکبرا بنا دیں اس سے، تو وہ کیا بن جائے گا؟ اکبرو بنا دیں، زیادہ بڑا یا بہت بڑا. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے نا، تو اکبر بن جاتا ہے یا تو سب سے بڑا یا زیادہ بڑا. اسی طرح صغیر اس سے بن جاتا ہے اصغر، کثیر، اکثر. تو یہ افعلو پیٹرن جو ہے کسی بھی چیز کے کمپیریزن کو یا پھر کسی بھی چیز کے موازنہ جب کر رہے ہوتے ہیں اس کو بتاتا ہے، یا سب سے ہائیسٹ ڈگری کو، سپرلیٹو ڈگری کو بتاتا ہے. یہاں پر کہا گیا اقسطو، تو قوف سین توئیں اس کے روٹ لیٹر ہے، وہ یہاں آ جائیں گے قوف سین توئیں، اور یہ الف ایڈیشنل ہے، یہ الف لگا کر یہ پیٹرن بنایا جاتا ہے، اور پھر سائن وہی لگا دی جائے گی. اقسطو، اقسطو کا مطلب ہوتا ہے زیادہ انصاف والا. ٹھیک ہے، قوف سین تا کا مطلب ہوگا انصاف، اور اقسطو کا مطلب ہوگا زیادہ انصاف والا. عند اللہ، اندا کا مطلب ہوگا پاس، اللہ اللہ، اللہ کے پاس یا اللہ کے نزدیک. یہ مطلب یہ لکھ لینا، اقسطو زیادہ انصاف والا ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے سامنے، اللہ کے پاس. وہ اقوام، سیم یہ پیٹرن ہے، قاف واو میم اس کے روٹ لیٹر ہے، اور یہاں پر الف لگا دیا گیا. اقوام، اقوام کا مطلب ہے واو اور حرف عطف ہے، واو یعنی اور، اقوام الف یعنی زیادہ، قوم، قوم کا مطلب ہو جائے گا زیادہ درست. ہم کہتے ہیں نا قیام، قیام میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو زیادہ سیدھا ہے یا زیادہ درست ہے، ان دونوں میں ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، زیادہ سیدھا یا زیادہ درست ہے. یہ زیادہ انصاف والا ہے اللہ کے نزدیک. و اور اقوام، الف زیادہ، قوم قائم ہے یعنی سیدھا ہے یا درست ہے. لشہادتی، لی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، لی کا مطلب ہوگا لیے. شہادت، شہادت شین ہا دال اس کے روٹ ورڈ ہے. شہادت کا مطلب ہوتا ہے مطلب ایویڈنس، یعنی کسی پروف کے طور پر. شہادت گواہی کے لیے، ٹھیک ہے، گواہی کے لیے زیادہ درست ہے. وہ اور اقوام الف زیادہ، قومو سیدھا ہے درست ہے، لی لیے، شہادت گواہی کے، گواہی کے لیے یہ سیدھی سیدھی چیز ہے کہ لکھ لیا جائے. وہ اور تین فائدے اللہ نے بتائے کہ کیوں لکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے نزدیک، اور زیادہ سیدھی اور سیدھی سادی بات ہے یعنی درست بات ہے گواہی کے لیے. اور ادنا، دال نون واو اس کے روٹ لیٹر ہیں، دنو، دال واو، دال نون واو کا مطلب ہوتا ہے قریب، نیئر، اسی سے بنا ہے دنیا. اور دنیا کا اصل مطلب ہوتا ہے جو قریب ہے، ہمارے قریب ہے نا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اسی لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے. اور آخرت کو آخرت کیوں کہا جاتا ہے؟ آخرہ کا مطلب ہوتا ہے جو بعد میں آنے والا ہے نا، لیٹر، اور جو ڈیلیڈ ہے تو آخرہ. اور دنو دنیا بنا ہے ادنا یعنی جو قریب ہے. ٹھیک ہے، تو ادنا الف زیادہ، دنو قریب ہے، زیادہ نیئر ہے. ٹھیک ہے، زیادہ قریب ہے کس سے؟ ان لا، اللہ یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، ان پلس لا، ان کے لا نہیں، کے نہیں، کے نہیں، ان کے لا نہیں. ترتابو، تا، تا یعنی تم، یا تان کا تا ہے، تا یعنی تم. واو الف آ گیا پلورل کے لیے، واو الف یعنی سب. رو یا با روٹ لیٹر ہے اس کے، رو یا با، رو یا با. ریب ہم پہلے بھی ورڈ پر مطلب جب شروع کی تھی ہم نے یہ سورہ، اس میں پڑھا تھا لا ریب فیہ، ریب کا مطلب ہوتا ہے شک. ٹھیک ہے، ترتابو، تا تم، واو الف سب، رو یا با تم سب شک میں نہ پڑو. یہ زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو گے.
ان لا کہ نہیں، تا تم واو الف سب را یا با شک میں پڑھو گے، الا سوائے ایکسپٹ، یہ ایکسپٹیو پارٹیکل ہے، استثناء کے لیے آتا ہے، الا سوائے، ان کے، تکونا تجارتن، الا یہ، ان کے تکونا، اب یہ ایکسیپشن بتایا جا رہا ہے کہ کہاں پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے ہم اتنا دیکھ لیتے ہیں اس کا میننگ کیا ہو گیا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اسے چھوٹا ہو یا بڑا، جو بھی ٹرانزیکشن ہو رہا ہے اس کو لکھو ضرور، چھوٹا بھی ہو یا بڑا بھی ہو، اس میں سستی اور کاہلی نہ دکھانا لکھنے کے لیے۔ ایک چیز یہ بتا دی گئی کہ اس میں لکھنے میں کاہلی نہیں کرنا، اب یہ اس کا ریزن بتایا جا رہا ہے کہ کیوں تم کو کاہلی نہیں کرنا چاہیے جب تم قرض لے دے رہے ہو لکھنے میں۔ پہلی بات یہ کہ یہ زیادہ انصاف والا ہے اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انصاف پسند ہے، اللہ مقسط ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، المقسط ہے، تو اسے پسند ہے کہ انصاف کیا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم چھوٹی موٹی رقم کو دیکھ کر ہم لکھتے نہیں ہیں، لیکن اگر وہ وقت ڈیلیڈ ہوتا ہے، بہت زیادہ دور کا ہوتا ہے، وہ اجل جو ہے، وہ مدت اگر ڈیلیڈ ہوگی تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ مطلب بھول جائے انسان، تو اسی لیے اللہ کے نزدیک یہ انصاف والی بات ہے۔ دوسری چیز وہ اقوام للشہادتی، اور یہ زیادہ سیدھی اور درست بات ہے گواہی کے لیے، یعنی کہ ایک گواہ ہے، گواہ بھی انسان ہے، وہ بھی بھول سکتے ہیں، اگر ریٹن میٹر ہوگا، لکھا ہوا ہوگا آلریڈی، تو گواہوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، گواہی دینے کے لیے بھی آسانی، یعنی کہ دونوں جو اسٹیٹمنٹ جو زبان سے ادا ہو رہی ہے، جو ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے، دونوں مل کر کیا ہو جائے گا، ایک سالڈ پروف بن جائے گا، تو اسی لیے کہا گیا ہے یہ زیادہ درست ہے گواہی دینے کے لیے بھی۔ اور تیسری بات کیا، وہ ادنا اللہ ترتابو، اور یہ زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہیں پڑو گے، آلریڈی لکھا ہوا ہوگا تو تم بھی شک میں نہیں پڑو گے، تو گواہ نہیں بھی ہوتے ان کیس، تو وہ ڈاکیومنٹ جو ہوگا وہ تمہارے لیے ایویڈنس کا کام کرے گا، وہ پروف کا کام کرے گا، تو یہ تمہارے لیے بھی آسانی کا باعث ہے، گواہوں کے لیے بھی ہے، اور اللہ کو بھی یہ پسند ہے کہ انصاف کا کام ہو، ٹھیک ہے، تو اسی لیے لکھنا ضروری ہے، چھوٹا ہو یا بڑا۔ اللہ، اب یہاں پر ایکسیپشن بتایا جا رہا ہے، استثناء بتایا جا رہا ہے کہ لکھنے کی کہاں ضرورت نہیں ہے، اللہ سوائے، ایکسیپٹ، ان کے، تکونا تجارتن، تا، اب دیکھیں یہ تجارتن جو ورڈ ہے یہ فیمیل ورڈ ہے، کیونکہ گولتا پر اینڈ ہو رہا ہے، جو ورڈ گولتا پر اینڈ ہوتے ہیں جنرلی 98% وہ فیمینن ہوتے ہیں، مؤنث ہوتے ہیں، تو تجارتن چونکہ فیمینن ہے تو یہاں پر تکونا جو ہے، تا کا ترجمہ وہ میں کیا جائے گا، کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا یہ تان کا جو تا ہے اس کے دو ترجمے ہوتے ہیں، تم یا پھر وہ، تو یہاں پر وہ کا ترجمہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ فیمینن ورڈ ہے، ٹھیک ہے، تو جب بھی فیمینن یعنی مؤنث ورڈ آئے گا تو تا کا ترجمہ تم نہیں ہوگا، وہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو اللہ سوائے ان کے، یا وہ، تا وہ، کونا ہو، کاف واو نون روٹ لیٹر ہیں اس کے، کونا، کونا کا ترجمہ کبھی ہونا میں ہوگا، کبھی تھے میں ہوگا، کبھی ہے میں ہوگا، تو یہاں پر ہے ہونے میں، اللہ سوائے ان کے، تا وہ، کونا ہو، تجارتن، 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 تا جیم را اس کے روٹ لیٹر ہیں، تجارت کا مطلب ہوگا کوئی بھی ٹرانزیکشن، کوئی بھی تجارت ہو رہی ہے تو وہ کیسی ہے، حاضرن، ہے ضاد را، ہے ضاد را اس کے روٹ لیٹر ہیں، حضرہ، حاضر کا مطلب ہے جو سامنے سامنے آن دا اسپاٹ ہو رہی ہو، حاضرن، حاضر ہو یعنی کہ سامنے سامنے ہو رہی ہو، وہ تجارت جو کہ آن دا اسپاٹ ہو رہی ہو، ہینڈ ٹو ہینڈ ہو رہی ہو، تجارت حاضر ہو، تجارت یہ کہ ان کے، یہ تکونا، یا تا وہ، کونا ہو، تجارتن، تجارت، حاضرتن، حاضر، تجارتن حاضرتن، حاضر تجارت ہو، تدیرونہا، تا یہ تان کا تا ہے، تا تم، واو نون بیچ میں آ رہا ہے، اونا آ رہا ہے، سب کے لیے آئے گا، واو الف بھی سب کے لیے آتا ہے، اونا بھی سب کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں ورڈ جو ہیں پلورل کو انڈیکیٹ کرتے ہیں، تدیرو، تا تم، واو نون سب، اور دوسرا اس کا جو روٹ لیٹر ہے دال واو را، دور، ٹھیک ہے، تدیرو کا مطلب ہوتا ہے لین دین کرنا، ٹھیک ہے،
اس کا بھی مطلب ہوتا ہے دور. دور ہم کہتے ہیں نا دور کرنا, دور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز جو گھوم پھر کر آ جائے. تو یہاں پر تدیرو کا مطلب ہوگا لین دین کرنا, ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں اور ایک ہاتھ سے لے رہے ہیں, تو اس کی بات ہو رہی ہے. اب جیسے ہم ایکسپلین کرتے ہیں تو بات واضح ہوگی. تا تم واو نون سب دیرو دال واو را. اب یا آپ کہیں گے کہ یا کہاں سے آ گیا, تو وہی معاملہ ہے کہ یہ حرف علت والا ہے. تو حرف علت کیا کرتے ہیں, اپنی جگہ کو تبدیل کرتے ہیں. واو کی جگہ یا آ جائے گا, یا کی جگہ واو, حمزہ, ایسے تینوں ایک دوسرے کی جگہ کو چینج کرتے رہتے ہیں. تو دال یا را نہیں تھا, اصل میں دال واو را تھا, تو واو کی جگہ پر یا آ گیا ہے کیونکہ وہ حرف علت تھا. تا تم واو نون سب دیر دور کرو, یعنی لو دو آپس میں لین دین کرو. ہا اس کا کس کا؟ اس تجارت کا. ہا کی جو ضمیر ہے وہ تجارت کی طرف آ رہی ہے کیونکہ ہا فیمنن ہے, اٹیچ پروناؤن ہے, فیمنن ہے, مؤنث ہے, ضمیر متصل ہے. تو یہ چونکہ فیمیل ہے, یہ بھی فیمیل ہے, تو یہ اس کو انڈیکیٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تجارت تم سب لین دین کرتے ہو اس کا, تجارت کا. بینکم, بینا حرف سوری بینا جو ہے اس کے روٹ لیٹر ہیں با یا نون, اور کم اٹیچ پروناؤن ہے, ضمیر متصل ہے. بینا درمیان جو ہے لوکیشن ایڈورب ہے, یعنی کہ ظرف مکان ہے, ظرف مکان. بینا درمیان, پلیس بتاتی ہے جو چیز, لوکیشن بتاتی ہے, وہ ظرف مکان ہوتا ہے. دو ہو گئے. ظرف زمان ابھی ہم نے پڑھا تھا ایزا, اور اب یہاں پڑھا ظرف مکان یعنی کہ پلیس والا, لوکیشن ایڈورب. بینا درمیان کم یو آل کے لیے آتا ہے, تم سب کے لیے آتا ہے, اٹیچ پروناؤن ہے کم, تم سب کے درمیان. تجارت ہو حاضر تجارت ہو تم سب کے, لین دین ہو اس سے. اللہ سوائے ان کے یا وہ کونا ہو تجارتن حاضرن, حاضر تجارت, سامنے سامنے ہو تجارت. تدیرون ہاتا تم وانو سب دیر دور کرتے ہو, یعنی لین دین کرتے ہو, ہاں اس کا, بینکم تمہارے درمیان. فلیسا علیکم, پھر لیسا حرف نفی ہے, لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. ٹھیک ہے. فلیسا تو نہیں, لام یا سین اس کے روٹ لیٹر ہیں, پریزمپشن پارٹیکل ہے ف, اور لیسا ورب ہے, سوری لیسا ورب ہے, فعل ماضی ہے. لیسا کا مطلب, لیسا کی آپ لوگ پوری گردان بنا سکتے ہیں جو لوگ ورب پڑھ چکے ہیں. لیسا, لیست, لیستا, لسنا بنے گا, 6 ورڈ جو ہے اس کا لسنا بن جائے گا. پھر لیسا نہیں, علیکم, علی حرف جر ہے, پریپوزیشن ہے. علی کا مطلب ہوتا ہے آن, اپون, یا پر, یا اوپر. علی پر, کم تم سب, یہی اٹیچ پروناؤن ہے سیم. بینکم والا جو ہے علیکم, کم یعنی یو آل, تم سب پر. تو نہیں تم سب پر, جناحن, جناحن جیم نون ہا روٹ لیٹر ہیں اس کے. جناح کا مطلب ہوتا ہے کوئی گناہ, کوئی حرج. تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ یا کوئی حرج. اللہ, پھر یہ 2 ورڈ سے مل کر آ گیا ان, لا, ان کے, لا نہیں, یہاں پر ابھی آیا تھا, پھر یہاں آ گیا ان لا کے نہیں, ان کے لا نہیں. تکتبوہا, تا یہ تان کا تا ہے, تا یعنی تم. کتبا, کاف تا با اس کے روٹ لیٹر ہے, کتبا لکھو. واو پلورل کے لیے آ گیا, واو یعنی سب, تو اونا آ گیا, واو آ گیا, واو الف آ گیا, تینوں جمع کے لیے آ گیا, پلورل کے لیے آ گیا. واو سب, ہا اس کو یعنی اس تجارت کو, یہاں کی جو ضمیر ہے ہا تجارت کی جانب جا رہی ہے, اس کو, اس تجارت کو نہیں لکھو, تو یعنی کوئی حرج نہیں ہے. سوائے یہ کہ تم ہو, سوری سوائے یہ کہ وہ ہو, تجارت کے لیے آ رہا ہے, سوائے یہ کہ وہ یعنی کیا, وہ تجارت, حاضرن سامنے سامنے, حاضر طور پر, تم سب لین دین کرتے ہو اس کا تمہارے درمیان. تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ نہیں تم سب لکھو اس کو. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہم بازار میں جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے, سودا خریدنے کے لیے, یا روزانہ کی جو ہم چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں, گروسری وغیرہ خرید رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر ہر چیز کو لکھا نہیں جاتا, کیونکہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, آن دا اسپاٹ پیسے دیتے ہیں اور کوئی چیز کو خرید لیتے ہیں. تو ایسی چیزیں جس کا فوراً لین دین ہو جائے, تو اس کے اندر لکھنے دور ہو جائے, یعنی کہ ایک ہاتھ سے دیا جا رہا ہے کچھ, اور دوسرے ہاتھ سے لے لیا جا رہا ہے,
تو یہ بارٹر کے لیے ضروری نہیں ہے لکھنا. وہ قرض کے لیے کیونکہ قرض ایک طرفہ ہو رہا ہے, اس میں پیسے دیے جا رہے ہیں لیکن لینے والا لے جا رہا ہے اور دینے والے کے پاس سے صرف جا رہا ہے, اس کے پاس آن دا اسپاٹ کوئی چیز آ نہیں رہی ہے, اسی لیے لکھنا وہاں پر ضروری ہے. لیکن جہاں پر ہینڈ ٹو ہینڈ کوئی چیز ہو جائے, کوئی بھی سودا ہو جائے, آپس میں دور ہو جائے, لین دین ہو جائے, تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس پر کوئی گناہ اور حرج نہیں ہے, سوائے یہ کہ وہ ہو حاضر تجارت, تم سب لین دین کرتے ہو اس کا, تمہارے درمیان تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ نہیں تم سب لکھو اس کو, یعنی اس تجارت کو. وشہدوا اذا, و اور حرف عطف ہے, اور واو الف پلورل کے لیے آ گیا, واو الف یعنی تم سب, شین ہا دال شہدہ گواہ بنا لو, اور تم سب گواہ بنا لو, اذا جب, اذا ہم نے پڑھ لیا تھا, اذا جب یعنی یہ یہاں پر کیا ہے, ٹائم ایڈورب ہے, اذا جب, اور تم سب گواہ بنا لو, اذا when جب, ٹائم ایڈورب ہے, ظرف مکان زمان ہے, زمانہ بتا رہا ہے, وقت بتا رہا ہے, اسی لیے جب کا ترجمہ ہو رہا ہے اور اس میں وقت پتا چل رہا ہے. تجارتن, سوری آگے, ہاں جی, وشہدو اور شہدہ گواہ بنا لو, اذا جب, تبا یا تم, تا یتان کا تا ہے, تا یعنی تم, با یا عین اس کے روٹ لیٹر ہے, با یا عین, بئی کا ترجمہ ہوتا ہے جو ہم پہلے بھی ورڈ پڑھ چکے ہیں, جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے حلال کیا بئی کو, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا. تو بئی ورڈ ہم نے پڑھ لیا تھا, بئی کا مطلب ہوتا ہے تجارت, اور یہاں پر دیکھیں با کے بعد اگر یہ ڈائریکٹ با یا عین آ جائے گا تو تجارت کرنا, لیکن جب یہاں پر با کے بعد الف آئے گا اور پھر یا عین آئے گا, روٹ لیٹر تو با یا عین ہی ہے, لیکن الف کا ایک ایڈیشن ہو جائے گا, تو آپس میں تجارت کرو, آپس میں لین دین کرو, ٹھیک ہے, تو میوچویلٹی آ جائے گی اس کے اندر, یعنی ایک دوسرے سے تم بئی کرو, ایک دوسرے سے تجارت کرو. اور واو الف تم سب, اشہدو گواہ بنا لو, اذا جب, اذا جب, تا یتان کا تا ہے, تا یعنی تم, بئی تجارت, اور الف کی وجہ سے آپس میں تجارت, تم سب آپس میں تجارت کرو, اور تم سب گواہ بنا لو جب تم سب آپس میں تجارت کرو. ولا یضاروا, و اور حرف عطف ہے, واو اور, لام حرف نفی ہے, نیگیٹو پارٹیکل نہیں, اور نہیں, یضار, یضار یا کے اوپر ضمہ ہے, یتان کا یا ہے, یہ اس کے روٹ لیٹر ہیں, دعا درا را, ضرر, ضرر ہم اردو میں بھی کہتے ہیں, ضرر کا مطلب ہوتا ہے تکلیف پہنچانا, ٹھیک ہے, ضرر پہنچانا, تکلیف پہنچانا, لیکن یہاں پر یہ پیسو کے طور پر آ رہا ہے, یا کے اوپر پیش ہے اور آگے آنے والے ورڈ پر فتحہ ہے, ضمہ ہے, سوری زبر ہے, تو پیش اور زبر کا کمبینیشن فعل مضارع میں یعنی امپرفیکٹ ٹینس میں پیسو ہوتا ہے. تو یہاں پر یدارا کا ترجمہ ہوگا ضرر پہنچائے جائیں, ٹھیک ہے, اور لا نہیں, یدارا کا ترجمہ ہم وہ ضرر پہنچائے نہیں کر رہے, اس کو ضرر پہنچایا جائے ترجمہ کر رہے ہیں, الٹا ترجمہ, اور لا نہیں, یا وہ دارا ضرر پہنچائے جائے, تکلیف پہنچائے جائے, کس کو نہ پہنچائے جائے, کاتبن, کاف تابا, کاتب, کاتب فائل پیٹرن پر ہے, فائلن یعنی کوئی کام کرنے والا, تو کاتب یعنی کیا ہو جائے گا, لکھنے والا, کتبہ لکھنے والا, کاتب جیسے قاتل قتل کرنے والا, ظالم ظلم کرنے والا, سیم پیٹرنز ہیں, فائل پیٹرن پر آ رہے ہیں. تو جو بھی روٹ لیٹر ہے اس کے فرسٹ کے بعد الف آ گیا, اور یہاں پر یہ فائل پیٹرن پر ہوتے ہی یہ ڈوئر بن جاتا ہے, سبجیکٹ بن جاتا ہے, کاتبن لکھنے والا. اور نہیں نقصان پہنچایا جائے, ضرر پہنچایا جائے, کس کو, کاتبن لکھنے والے کو. ولا, و اور, لا نہ ہی, شہیدن گواہ کو, نہ ہی گواہوں کو, اور نہ ہی لکھنے والوں کو کیا پہنچایا جائے, ضرر پہنچایا جائے. شہید شین ہا دال اس کے روٹ ورڈ ہے, شہید گواہ, اور نہ ہی ضرر پہنچایا جائے, تکلیف پہنچایا جائے لکھنے والے کو, اور نہ ہی گواہ کو. وَإِن تَفْعَلُوا, و اور حرف عطف, و اور, ان اگر, ان کا ترجمہ ہوگا اگر, اور ان کا ترجمہ ہوگا کہ, تو دونوں کا ترجمہ الگ الگ ہے, ان یعنی اگر, ان یعنی کہ, ان
اگر، اف انشاء اللہ والا ان ہے یہ اگر، و اور ان اگر تفعلو، یا تان کا تا ہے تا یعنی تم، واو الف پلورل کے لیے آ گیا، واو الف یعنی سب، تا تم، واو الف سب، فا عین لام، فا عین لام فعلا کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈو، کچھ کرنا، تا تم واو الف سب فعلا کرو، او و اور ان اگر تا تم واو الف سب فعلا کرو، یعنی یہ کام جو جس سے روکا گیا وہ کرو، فَإِنَّهُ پھر انا بے شک ہو، اٹیچ پروناؤن ہے ضمیر متصل، ہو یعنی وہ فعل وہ کام کیا ہے، فسوقن، ف سین قاف روٹ لیٹر ہے اس کے، فسوق فسق کہا جاتا ہے حد سے بڑھنے کو، فسق ایکچولی میں کہا جاتا ہے وہ جو بیج ہوتا ہے، یعنی کہ جو دانا ہوتا ہے جب اس کو بو دیا جاتا ہے زمین میں، تو وہ جس طرح سے اپنی اس کی جو کورنگ ہوتی ہے اس کو پھاڑ کے باہر نکلتا ہے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فاسق اس شخص کو کہا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدوں کو توڑ کر باہر نکلتا ہے، یعنی جو لمیٹیشنز ہے اس سے آگے بڑھ جاتا ہے، تو فسوق نافرمانی ہے، حد سے بڑھنا ہے، وَإِنْ اور اگر تفعلوا تم سب کرو، کیا کرو، یہی کام جس سے روکا گیا ہے، فَإِنَّا تو بے شک ہو وہ کام کیا ہے، فسوق ہے، فسوق یعنی نافرمانی ہے، بکم تم سے، تمہاری طرف سے نافرمانی ہے، بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، کم اٹیچ پروناؤن ہے ضمیر متصل ہے، کم یعنی تم سب، بی فار یو تمہارے لیے یہ نافرمانی ہے، یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہے، سین حمزہ میم is for what، سین حمزہ میم is for، ابھی جو ہم نے ورڈ پڑھا تھا نا تسامو والا، آئی تھنک اسی کے لیے ہے وہ ورڈ، یہ آپ پوچھ رہے ہیں، ہاں جی، سین حمزہ میم ہے اس کا روٹ ورڈ، یعنی کاہلی کرنا، سستی کرنا، سین حمزہ میم، ٹھیک ہے چلے آگے بڑھتے ہیں، وہ ان و اور ان اگر تا تم واو الف سب فعلا کرو گے، یہ کام کرو گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس سے روکا ہے، پھر انا بے شک وہ، ان اگر، انا بے شک، ان کے، ٹھیک ہے تینوں الگ الگ ورڈ ہیں، ان اور انا میں فرق ہے، ان یعنی اگر، انا یعنی بے شک، انا پھر انا بے شک وہ کام، وہ جو فعل ہے وہ کیا ہے، فسوق ہے، نافرمانی ہے، بکم تم سے یا تمہارے لیے، بی کا ترجمہ تم سے یا تمہاری طرف سے بھی ہم کر سکتے ہیں، یا تمہارے لیے، واتقو و حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو کا مطلب ہوگا اور اتقو واو قاف یا اس کی روٹ لیٹر ہیں، واو قاف یا وقع کا مطلب ہوتا ہے بچنا یا ڈرنا، یہاں پر ڈرنے کا ترجمہ، واو الف آ گیا پلورل کے لیے، واو اور واو الف تم سب، اتقو ڈرو، اور تم سب ڈرو، اللہ سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، تقوی اختیار کرو اللہ کا یعنی ڈرتے رہو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور حرف عطف ہے، واو یعنی اور، یعلم یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، علامہ ہم تینوں ڈفرنس پہلے بھی پڑھ چکے، علامہ، تعلمہ، علمہ، علمہ جاننا، علامہ سکھانا، تعلمہ سیکھنا، تو یہاں پر علامہ ہے تو علامہ کا مطلب ہوگا سکھانا، ٹھیک ہے، یا وہ علامہ سکھاتا ہے، کم اٹیچ پروناؤن ہے، کم یعنی تم سب، یا وہ علامہ سکھاتا ہے، کم تم سب کو، کون سکھاتا ہے تم سب کو، اللہ وہ سکھاتا ہے تم سب کو، اللہ وہ یعنی اللہ، یہ جو وہ ہے یہ اللہ کی طرف آ رہا ہے، یعنی اللہ سکھاتا ہے تم سب کو، واللہ اور اللہ بکل شیء علیم، بی سے، کو یہاں پر بی کا ترجمہ کو ہوگا، دیکھیں بی کا ترجمہ جو ہے نا حرف جر ہے، یہ پریپوزیشن، اس کا ترجمہ جیسے سینٹینس میں ہمارے اردو میں بیٹھے ہم اس طرح سے اس کا ترجمہ کریں گے، یہاں پر ترجمہ کر لیں گے کو، کلی کاف لام لام روٹ لیٹر ہے، کلی کا مطلب ہوتا ہے ایوری یعنی ہر کو، کیا ہر کو، شیئن، شین یا حمزہ، شین یا حمزہ، شیء کا مطلب ہوگا چیز اور کلی شیء یعنی ہر چیز، بی یعنی کو، ہر چیز کو، تو بی کو ہم بعد میں کیوں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، تو حرف جر ہمیشہ بعد میں ہی پڑھا جاتا ہے جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، تو یہاں پر شیء کا مطلب ہوگا
چیز، شین یا حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہیں. کل شیء ہر چیز، بی یعنی کو، علیم عین لام میم. عین لام میم علیم جو ہے فعیل پیٹرن پر ہے. دیکھیں ہم پہلے بھی اس کو پڑھ چکے ہیں. فعیل پیٹرن، فعیل پیٹرن ہمیشہ ایگزیجریشن اور کنٹینیوٹی کو بتاتا ہے، یعنی مبالغہ اور تسلسل کو بیان کرتا ہے. یعنی اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ کیسا ہے؟ کنٹینیوس ہے. نان مطلب اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، ہے اور رہے گا نا، تسلسل کے ساتھ، دوام کے ساتھ. تو یہ فعیل پیٹرن ہمیشہ کنٹینیوٹی بتاتا ہے. تو فعیل عین لام میم، اسی کے روٹ لیٹر فعیل علیم. علیم یعنی خوب جاننے والا. تو اب ہم اس کا یہاں سے ترجمہ کرتے ہیں. وہ واللہ اور اللہ بکل شیء ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے. اب یہاں سے ہم تھوڑا سمجھ لیتے ہیں ایکسپلینیشن. وشہدو اور تم سب گواہ بنا لو، اذا جب تبا یا تم جب تم آپس میں تجارتیں کر رہے ہو. یعنی اللہ نے یہاں پر ایک ایکسیپشن دے دیا، جب تم ہاتھوں ہاتھ لین دین کر رہے ہو تب تو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک کتنا ہیکٹک ہو جائے گا نا کام، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بھی فرضیت کر دیتا کہ ہر چیز کو لکھنا، ہر چیز کو لکھنا، تو انسان اگر چھوٹے چھوٹے 2-5 روپے کی بھی چیز لینے جاتا تو پھر اس کو لکھنا پڑتا. تو اللہ نے اس دین کو الدین یسر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو آسان بنایا ہے. تو ایکسیپشن بھی بتا دیا کہ جو ہاتھوں ہاتھ لین دین ہو اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ جو تجارتیں، یعنی کہ جو لارجر اسکیل پر تجارتیں ہو رہی ہیں، جس میں گواہ بن رہے ہیں، جس کو لکھا جا رہا ہے، جس میں مطلب اس کے اندر وقت مقرر کیا جا رہا ہے، تو پھر ان تجارتوں کو لکھ لیا کریں. یعنی جیسے کوئی بزنس کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ سپلائی کرتا ہے لیکن ڈیلیڈ ہے، اس کا جو پیمنٹ ہے ڈیلیڈ ہے، بعد میں جب سارا مال بک جائے گا تب اس کا پیسہ دیا جائے گا. تو یہ تجارت ہے، تو اس کو بھی لکھنا پڑے گا. تو ہر وہ تجارت جس کے اندر کوئی وقت مقرر ہوگا، جو اس میں ڈیلیڈ وہ ہوگا مال کا ٹرانزیکشن، تو پھر اس کے اندر لکھنا ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ گواہ بنانے پر ایمفیسس کیا جا رہا ہے کہ گواہ ضرور بنا لیا کرو، اور نہیں نقصان پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہوں کو. اب نقصان پہنچانے کا کیا مطلب ہے گواہوں اور لکھنے والے کو؟ یعنی ایک مرتبہ لکھوا دیا، بار بار اس کو بلایا جا رہا ہے، یا پھر اس سے کچھ کمی بیشی کروائی جا رہی ہے، جو ہے اس کے اوریجنل کنٹینٹ نہیں لکھا جا رہا ہے، یا پھر شہیدوں کو، یا جو شہید ان دا سینس جو گواہ ہے، جو وٹنس ہے، ان کو بار بار بلایا جا رہا ہے، یعنی آؤ، بار بار آؤ، اور جب ضرورت نہیں ہے اس وقت بھی بلایا جا رہا ہے، تو ان کو پریشان نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بار ان کو نقصان نہ پہنچاؤ. کن کو؟ نہ گواہوں کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی ان کو لکھنے والوں کو نقصان پہنچایا جائے. پھر آگے کیا کہا گیا ہے؟ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ. اگر تم ان تمام چیزوں میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوپر بیان کر دی، اس میں کوئی کوتاہی کرتے ہو، تو پھر تم کیا کر رہے ہو؟ فسق کر رہے ہو، اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہو. تو ڈرو اللہ سے. یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو بھی تمہارے اوپر یہاں پر رولز بتا دیے گئے ہیں، جو بھی شرطیں بتا دی گئی ہیں، وہ لازمی تم نے پوری کرنی ہے. اور ان کے نہ کرنے سے اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ کا خوف اور تقوی رکھو، اور ان تمام کاموں کو نہ کرو جن سے روکا گیا ہے، اور ان تمام کاموں کو کر دو جن کو کرنے کو کہا گیا ہے. اور اللہ تمہیں سکھا رہا ہے. تو دیکھیں کتنے خوبصورت اللہ رب العزت معلم ہے، ٹیچر ہے، کہ ہمیں سارا کچھ کتنی ڈیٹیل میں بتا دیا. اللہ رب العزت چونکہ سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے. کتنے بڑے بڑے مطلب انہی چیزوں سے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں آپس میں لوگ. مطلب اگر زیادہ بات بڑھ جاتی ہے اور زیادہ قرضہ ہوتا ہے تو لوگ مرڈر وغیرہ تک اتر آتے ہیں نا، قتل وغیرہ تک اتر آتے ہیں. تو اسی لیے یہ سب سے بہترین گائیڈنس دی گئی ہے کہ لکھ لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم نہ لکھو اور یہ بعد میں کوئی فساد یا فتنے کا باعث بن جائے. تو یہ تمہارا رب تمہیں سکھا رہا ہے تو تم اس کو کر لیا کرو. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر آیت ہماری مکمل ہوئی، آیت دین.
اس کے آگے اس کا ایکسیپشن بتایا گیا ہے نیکسٹ آیت میں. پہلے ہم اس کو کر لیتے ہیں، پھر ہم اس کو ریوائز کریں گے. چھوٹی سی آیا ہے آیت نمبر 283. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور ان اگر اور اگر کن تم کاف واو نون روٹ لیٹر ہے اس کے، تم یعنی تم، کن یعنی ہو. ٹھیک ہے، ہونا، تھا، ہے، یہ تینوں ہی ترجمے ہوتے ہیں. یہاں پر جو ہے کن کا ترجمہ ہوگا ہونا، ٹو بی. اور ان اگر کن ہو تم سب، اور اگر تم ہو علی سفرن، علی حرف جر ہے، پریپوزیشن علی یعنی پر. سفرن سین پر روٹ لیٹر ہے اس کے، سفرن یعنی سفر، سفر پر یعنی تم آن دا وے ہو، کسی جرنی میں ہو، اور اگر تم ہو کسی سفر پر. وَلَمْ تَجِدُوا و حرف عطف واو یعنی اور، لم حرف نفی، لم یعنی نہیں، اور نہیں، تجیدو یہ تان کا تا ہے، تا یعنی تم. واو الف پلورل کے لیے آ گیا، واو الف یعنی سب، تم سب. واو جیم دال روٹ لیٹر ہے اس کے، واو جیم دال وجدہ، تو یہ واو غائب ہے کیونکہ یہ حرف علت ہے، ویک لیٹر ہے. جیم دال جد یعنی کہ پانا، اسی ٹو فائنڈ، پانا. تم واو الف سب، وجدہ پاؤ، اور نہیں تم سب پاؤ، نہ پاؤ، کیا نہ پاؤ، اور لم نہیں تم واو الف سب، وجدہ پاؤ، اور تم سب نہیں پاؤ کاتبن، کاف تابا روٹ لیٹر ہے اس کے، کتبہ، کتبہ یعنی لکھنا، کاتبن لکھنے والا، اسکرائب جو رائٹر ہے، لکھنے والا. کاتبن لکھنے والا فائل پیٹرن پر ہے. ٹھیک ہے، فائلن پیٹرن پر ہو گیا یہ، فائلن، فائلن، فائلن. فائل یعنی ڈوئر، کام کرنے والا. کاتب لکھنے والا. لکھنے والا اگر نہ پاؤ سفر میں، کہاں سے ملے گا کوئی لکھنے والا؟ اگر تم خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے اور تمہیں کوئی رائٹر نہ ملے تو پھر کیا کیا جائے؟ فریحان مقبودۃ، پھر ریحان، نون روٹ لیٹر ہے اس کے. ریحان کا مطلب ہوتا ہے رہن رکھنا. رہن کہا جاتا ہے گروی رکھنے کو، ٹو پلیج، کسی چیز کو پلیج کرنا. مارگیج جس کو کہا جاتا ہے، ایکچولی پلیج ہوتا ہے جو موویبل چیزیں ہوتی ہیں اس کو پلیج کہا جاتا ہے. گروی رکھنا، گروی رکھنا تو ہم سب کو پتا ہے کہ کسی چیز کو رکھ کر جو قرض لیا جاتا ہے، جیسے لوگ سونا چاندی وغیرہ رکھتے ہیں اور پھر اس کے بدلے میں پیسہ لیتے. تو ریحان کہا جائے گا رہن کو، رہن یعنی گروی رکھنا. مقبودتن، مقبودتن قبضے میں دی ہوئی چیز. قاف با دواد اس کے روٹ لیٹر ہے. مقبودتن قبضے میں دی ہوئی چیز کے ذریعے سے کیا کر دو؟ رہن رکھ دو، گروی کر دو. اور اگر تم ہو سفر پر اور نہیں تم سب پاؤ کوئی لکھنے والا، تو گروی رکھ دو قبضے میں کوئی چیز. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی چیز کو جو پیسے دے رہا ہے اس کو قبضے میں دے دو. فَإِنْ أَمِنَا، پھر ان اگر، پھر اگر. امینا حمزہ میم نون روٹ لیٹر ہے. امینا کا مطلب ہوگا کہ تمہیں امن و امان ہے، اطمینان ہے، تم مطمئن ہو. ٹھیک ہے، یہاں پر وہ والے ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یقین کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم آپس میں مطمئن ہو. امینا اطمینان ہے یا مطمئن ہو. بعدکم بعدن، بعد با عین دواد اس کے روٹ لیٹر ہے. کم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. بعد یعنی بعض، کم یعنی تم میں سے بعض، بعضن بعض سے. اب دیکھیں یہاں پر ایک طریقہ اور ہے ترجمہ کرنے کا، تم میں سے بعض سے مطمئن ہے. یا پھر ہم یوں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ پہلے بعض کا ترجمہ کیا جائے گا ایک، اور دوسرے بعض کا ترجمہ کیا جائے گا دوسرے. تو اب ترجمہ اس طرح سے ہوگا، تم ایک دوسرے سے، تم ایک دوسرے سے مطمئن ہو. ٹھیک ہے، تم آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو. پھر اگر مطمئن ہو تم ایک دوسرے سے، یا تم میں سے بعض سے، تو جب بھی بعض ایک ساتھ آ جائے تو پہلے بعض کا ترجمہ ایک کیجئے گا، دوسرے بعض کا ترجمہ دوسرے کیجئے، تو وہ سینٹنس ہمارے اردو کے مطابق بن جائے گا. پھر اگر مطمئن ہو تم ایک دوسرے سے، فَلْيُؤَدِّ، فل پھر چاہیے کے لام کے پھر سکون آ جائے گا، تو ترجمہ ہوگا چاہیے کے، یعنی کہ وہ چیز ہونا چاہیے، اٹ شوڈ بی.
ہم نے اگر آپ لوگوں کو گرامر میں یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا ول فل لی، تو یہ وہی فل ہے، فل. پھر چاہیے کہ یو ادی، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ حمزہ دال یا روٹ لیٹر ہے، ادی کا مطلب ہوگا ادا کر دینا، دے دینا. فل یو ادی، پھر چاہیے کہ وہ دے دے، وہ کون؟ الذی، وہ جو، اوتمن، حمزہ حمزہ میم نون اس کے روٹ لیٹر ہیں، حمزہ نون میم، اور اس کے حمزہ پر بھی پیش ہے، اور آگے بھی آگے جو ہے اس کے نیچے زیر آ رہا ہے، تو پیش اور زیر کا جو کمبینیشن ہوتا ہے پیسو ہوگا. اوتمنا، جس کو مطمئن کیا گیا، جس کے اوپر مطلب جس کے اوپر ایمان لایا گیا، جس سے انٹرسٹڈ ہو، یعنی امین بنایا گیا ہو، جس کو امین بنایا گیا ہو، اس طرح سے ہم ترجمہ کریں گے اس کا. اوتمنا، جس کو امین بنایا گیا ہو، یعنی جس کو قرض دیا گیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، امانت دار جس کو بنا دیا گیا ہے. فل یو ادی، پھر لام پہ سکون، چاہیے کہ یا وہ ادی دے دے، الذی، وہ جو، اوتمنا، اوتمنا نون کے اوپر شد نہیں ہے، اوتمنا، جسے امین بنایا گیا ہو، امانت ہو، امانت یعنی امانت ہو اس کی امانت اسے لوٹا دے. حمزہ میم نون اس کے بھی روٹ لیٹر ہے. امانت یعنی کہ کوئی چیز جو دی گئی ہے وہ اسے لوٹا دیا جائے، وہ اس کو لوٹا دے. وَلْيَتَّقِ اللَّهُ، و اور حرف عطف ہے، واو اور لام کے اوپر پھر سے سکون آ گیا، واو 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 یعنی اور، لام سکون یعنی چاہیے کہ، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، واو قاف یا روٹ لیٹر ہے اس کے، وقع یعنی ڈرنا، اور یہاں پر یہ جو واو ہے اور یا ہے وہ روٹ لیٹر دونوں غائب ہو گئے حرف علت ہونے کی وجہ سے. وَلْيَتَّقِ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے، اللہ، اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے، رب یعنی رب، ہو اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل ہے، اس کے رب اللہ سے وہ ڈرے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور لا نہیں، تا تم، واو الف سب، کتما کاف تا میم اس کے روٹ لیٹر ہے، کتما کا مطلب ہوگا چھپانا، اور نہیں تم سب چھپاؤ، الشہادتا، شہادتا یعنی گواہی، شین ہا دال روٹ ورڈ ہے اس کے، شہادہ یعنی گواہی نہ چھپاؤ. ومن یکتمھا، اور من جو، اس میں موصول کے طور پر آ رہا ہے، من یعنی جو، اور جو، یکتمھا، یا وہ یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، کتما چھپائے، کاف تا میم کتم چھپائے، ہا اس کو کس کو، یہ ہا کی جو ضمیر ہے شہادہ کی طرف آ رہی ہے، گواہی کو، جو چھپائے گواہی کو. پھر انا بے شک وہ اٹیچ پروناؤن ہے، ہو یعنی وہ کیا، وہ شخص جو گواہی چھپا رہا ہے. پھر انا بے شک وہ، آسمن، حمزہ سین، حمزہ سا میم اس کے روٹ لیٹر ہے، آسم یہ بھی فاعل پیٹرن پر ہے، آسم یعنی گناہ گار، گناہ کرنے والا، گناہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. ایک حمزہ ہے اس کے روٹ لیٹر میں، پھر سا ہے اس کا روٹ لیٹر میں، تیسرا ہے میم، اور جو دوسرا الف آتا ہے جو فاعل پیٹرن کا وہ ہے الف، الف یہاں آ گیا، ٹھیک ہے. تو الف جو بنا اس کی وجہ سے یہ دونوں ملا کر یوں لکھ دیا جاتا ہے، الف پلس الف، تو حمزہ کھڑی زبر لگا دی جاتی ہے. آسمن گناہ گار، گناہ کرنے والا، گناہ کرنے والا کون ہے، قلبہ، قاف لام با روٹ لیٹر ہے اس کے، قلب یعنی دل، ہو اٹیچ پروناؤن ہے، ہو یعنی اس کا دل ہی گناہ گار ہے، گناہ کرنے والا ہے، تو بے شک وہ گناہ گار ہے اس کا دل. واللہ، اور اللہ، اللہ، بیما بی سے، ما جو، اس سے جو، بھی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، ما اس میں موصول ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے، اس سے جو، بیما اس سے جو، تعملون، تا یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، اونا پلورل کے لیے آ گیا، اونا یعنی سب، تم سب، عین میم لام عمل، عمل کرتے ہو، علیم، عین لام میم اس کے روٹ لیٹر ہے، علیم یعنی جاننے والا، تم سب عمل کرتے ہو اس کو خوب جاننے والا ہے. واللہ، اور اللہ، بما اس سے جو، تعملون تم سب عمل کرتے ہو، علیم جاننے والا ہے. اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اس ٹھیک ہے. وَإِن كُنتُمْ، اور ان کنتم، اور اگر تم،
اور اگر تم ہو سفر پر اور نہیں تم سب پاؤ لکھنے والا، پھر ریحان یعنی کہ رہن کر دو، گروی رکھ دو، مقبوضتاً قبضے میں، یعنی قبضے میں کوئی چیز گروی رکھ دو۔ پھر اگر مطمئن ہو تم ایک دوسرے سے، یعنی ایک دوسرے پر یقین کرتے ہو، ٹرسٹ کرتے ہو، تو چاہیے کہ ادا کر دے وہ شخص وہ جس کو امین بنایا گیا ہے اس کی امانت، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، اپنے رب اللہ سے، اور نہیں تم سب چھپاؤ گواہی کو، اور جو وہ چھپائے گا اس کو یعنی گواہی کو، تو بے شک وہ یعنی کہ وہ شخص آثم گناہ گار ہے، قلبہ اس کا دل، اور اللہ اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو اسے جاننے والا ہے۔ یعنی یہاں پر ایک حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم سفر پہ نکلے ہو اور سفر میں قرض کی ضرورت پڑ جائے تو ایسی صورت میں قرض لیا جا سکتا ہے گروی رکھ کے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زرہ جو تھی گروی رکھی تھی ایک یہودی کے پاس قرض لینے کے لیے، تو قرض لینا کوئی حرج نہیں ہے گروی رکھ کے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ تم اگر سفر میں ہو، تمہیں کوئی لکھنے والا کاتب نہیں مل رہا ہے، تو ایسا کیا جائے گا کہ جو قرض لینے والا ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنی کوئی چیز دے دے جو قیمتی ہو، جو اس قرض کے برابر ہو، تو پھر وہ اس کو دے دے، تاکہ مطلب جب وہ اپنے سفر سے اترے، مطلب وہ سب منزل پر پہنچ جائیں، تو وہ شخص اپنی چیز واپس لے لے اور پیسہ اس کو لوٹا دے، یعنی قرض کی جو بھی مدت ہے اس پر وہ قرض لوٹا دے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپس میں تم مطمئن ہو، مطمئن ان دا سینس کہ ایک شخص ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تم رکھ لو، قرض لے لو، کوئی چیز گروی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اب اس کے اوپر کیا بن گئی، اس کا جو مال ہے وہ امانت بن گیا، تو وہ امین بن چکا ہے۔ اب کیا کرنا ہوگا، اس کو اس کی امانت لوٹانی ہوگی، چونکہ اس نے کچھ بھی نہیں لیا بدلے میں، رہن نہیں رکھا، گروی نہیں رکھا، تو اب وہ کیا کرے، اس امانت کو لوٹا دے، اور اللہ سے ڈرتا رہے، یعنی کہ اس میں ڈر رکھے، خوف رکھے، کیونکہ یہ نہ سوچے کہ مجھ سے تو کچھ لیا ہی نہیں ہے تو میں نہ بھی لوٹاؤں تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتا رہے، اب جو اس کا رب ہے، اور نہیں چھپاؤ گواہی۔ اب یہ کامن ہے اس آیت کے لیے بھی، پچھلی آیت کے لیے بھی، کہ جس کو بھی گواہ بنایا گیا ہے وہ گواہی نہ چھپائے، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے سب سے بدترین گواہ وہ ہے جو گواہی چھپا لیتا ہے، یعنی کہ بدترین گواہوں میں وہ گواہ ہیں جو کہ گواہی نہیں دیا کرتے، تو اور بہترین گواہوں میں وہ گواہ ہیں جن کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ گواہی دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپائے گا تو وہ کیا ہے، اس کا دل گناہ گار ہے۔ اب دل کو کیوں کہا گیا، وہ انسان گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو دل ہے سارے جسم کا سینٹر ہے، یعنی کہ اگر دل گناہ گار ہوتا ہے، دل کیونکہ دل سے ہی سارے انٹینشنز وہ ہوتے ہیں نا، پیدا ہوتے ہیں، جو بھی نیتیں ہوتی ہیں، سارے جو ہوتا ہے اخلاص ہو چاہے اس کے اندر کھوٹ ہو نیت میں، وہ دل میں ہی سارا کچھ شروع ہوتا ہے۔ تو کتمان جو ہے، یعنی یہ جو چھپانے والی بات ہے وہ بھی دل سے شروع ہوگی، تو اللہ نے فرمایا کہ دل اس کا گنہگار ہوگا جو شہادت کو، گواہی کو چھپائے گا، اور اللہ تو تمہارے تمام عمل سے باخبر ہے، یعنی تمہارے کیا انٹینشنز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دونوں آیتوں کو وائنڈ اپ کرتے ہیں ریوائز کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 282، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سب دین آپس میں لین دین کرو قرض کے ذریعے ایک مقررہ مدت تک، پھر تم سب لکھ لو اسے، اور چاہیے کہ وہ لکھ دے تمہارے درمیان لکھنے والا عدل سے، عدل کے ساتھ، اور نہیں وہ انکار کرے لکھنے والا کہ وہ لکھے جس طرح سے سکھایا ہے اس کو اللہ نے، تو چاہیے کہ وہ لکھ دے، اور چاہیے کہ وہ املا کر دے وہ شخص وہ جس پر حق ہے، یعنی قرض دار، وہ لکھ دے، اور چاہیے کہ وہ ڈرتا رہے اللہ سے، اس کا رب اللہ سے، اور نہیں وہ کمی کرے اس میں سے کچھ بھی، اور اگر ہو وہ شخص وہ جس پر اس پر حق ہے، یعنی کہ جو ڈیٹر ہے، جو قرض دار ہے، وہ صفی نادان ہے یا کمزور ہے، یا نہیں وہ استطاعت رکھتا کہ وہ املا کرے، تو وہ پھر چاہیے کہ وہ لکھ دے اس کا ولی عدل کے ساتھ،
اور تم سب گواہ بنا لو 2 گواہوں کو تمہارے مردوں میں سے، پھر اگر نہیں وہ دونوں ہوں 2 مرد تو 1 مرد اور 2 عورتیں، یعنی 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو اس میں سے جو تم راضی ہو گواہوں میں سے، کہ وہ بھول چوک کر دے ان میں سے ایک تو یاد دلا دے ان میں سے ایک دوسری کو، اور نہیں انکار کرے گواہ، اور نہیں وہ انکار کرے گواہ جب وہ جو بلایا جائے، ان سب کو پکارا جائے، اور نہیں تم سب کاہلی کرو، سستی کرو کہ تم سب لکھ لو اس کو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ایک مدت تک، یعنی جو بھی قرض ہے اگر چھوٹا بڑا جو بھی لین دین ہے اسے لکھ لیا کرو چھوٹا ہو یا بڑا، یہ زیادہ انصاف والا ہے اللہ کے نزدیک، اور زیادہ درست اور سیدھا ہے گواہی کے لیے، اور زیادہ قریب ہے کہ نہیں تم سب شک میں پڑو گے، سوائے یہ کہ تم تم نہیں، یہ وہ تجارت کی بات آ رہی ہے تو وہ کا ترجمہ ہوگا سوائے یہ کہ وہ حاضر تجارت تم سب لین دین کرتے ہو اس کا تمہارے درمیان، تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ نہیں تم سب لکھو اس کو، اور تم سب گواہ بنا لو جب تم سب آپس میں تجارت کرو، اور نہیں نقصان پہنچایا جائے کاتب لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہ کو، اور اگر تم سب کرو گے یہ تو بے شک وہ فسق ہے، نافرمانی ہے تمہاری، یعنی کہ تمہاری طرف سے تم سے نافرمانی ہوگی، اور تم سب ڈرتے رہو اللہ سے، اور تم سب کو وہ سکھاتا ہے تم سب کو اللہ، یعنی اور اللہ سکھاتا ہے تم سب کو، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 283، اور اگر تم ہو سفر پر اور نہیں تم سب پاؤ لکھنے والا تو گروی رکھ دو، مطلب قبضے میں رکھ دیا جائے کسی چیز کو، پھر اگر مطمئن ہو تم ایک دوسرے سے تو چاہیے کہ ادا کر دے وہ جو جسے امین بنایا گیا ہے اس کی امانت، اور چاہیے کہ ڈرتا رہے اپنے رب اللہ سے، اور نہیں تم سب چھپاؤ گواہی، اور جو وہ چھپائے گا اس کو تو بے شک وہ گناہ گار ہے اس کا دل، اور اللہ اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو باخبر ہے، اس کو جاننے والا ہے، اس کا علم رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری دونوں آیتیں مکمل ہوئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکر و آیات الحکیم۔ انشاءاللہ آپ لوگ پڑھ کے آئیے، پھر اگر کوئی چیز نہ سمجھ آئے، کوئی ورڈ نہ سمجھ آئے تو پھر پوچھ لیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔